کاروان سرائے میں میں سب مسافروں اور دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں پھر پشاور سرائے میں ہوں، بلکہ سیٹھی ہاؤس سرائے میں ہوں، اور یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان بھر میں کوئی ایسا مکان ہوگا جو میں نے دیکھا، کہ میں تو اتنا ونڈر اسٹرک تھا کہ ابھی تک نہ میرے ذہن میں آیا ہے، نہ میں کیلکولیٹ کر سکا ہوں کہ یہ جو معجزہ ہے لکڑی کا، اس کو کیسے بیان کروں۔ اس سے پیشتر میں محلہ سیٹھیوں سے گزر کے آیا ہوں، وہاں 7 حویلیاں ہیں اور زیادہ تر ان کو بچا لیا گیا، اور میرے خیال کے مطابق پاکستان بھر میں کوئی اور قدیم محلہ اپنی قدیم دلکشی کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی قدیم تاریخ کے ساتھ، اور ایسا نظر نواز، ایسا دلکش کہ جس جا آپ دیکھیں وہاں آپ دل ٹھہر جائے، کہ نقاشی کے آپ معجزے دیکھیں، پچی کاری دیکھیں، کاشی کاری دیکھیں، اور اس پوری عمارت کا جو اورا ہے ایک خوابناک سی چیز، یہ ریئل لگتا ہی نہیں، یہ لگتا ہے کوئی فینٹسی لینڈ ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، یہ حویلی جو ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب نے مجھے روبل پیش کیے تھے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا میں سہارا لے رہا ہوں، سیٹھی خاندان پشاور کا، محمد یونس سیٹھی وفا نے اسے تحریر کیا ہے، اور یہ سیٹھی کریم تھے جن کی یہ حویلی تھی، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے آپ جانتے ہیں، اور آپ نے میرا خیال ابھی تک آپ کو یاد ہوگا کہ ان سیٹھی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کے آباء و اجداد جب رشیا میں تجارت کر رہے تھے، جو زارس رشیا تھا، اور اس کے بعد اکتوبر انقلاب آ گیا، تو اس دوران یہ وہاں سے نکلے، اور لوگ یہ کہتے تھے، یہاں لگتا ہے کہ روبل اٹ سیلف جو ہے ایک باقاعدہ کرنسی تھی پشاور میں، یعنی اس سے لین دین ہوتا تھا، ہندوستان میں بھی لین دین ہوتا تھا، اور وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی، اتنی پاورفل زاروں کی کرنسی جو ہے وہ کبھی بالکل متروک ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے بے شمار روبل خریدے، تو ان میں سے ایک روبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے حصے میں بھی آ گیا۔ چنانچہ یوں میں روس اور پشاور کے ساتھ جڑ گیا ہوں اس قدیم روبل، کتنا ہے، 500 روبلز ہیں اس کے ساتھ۔ تو وہ لکھتے ہیں سیٹھی خاندان کے حوالے سے، جن کی حویلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پشاور کا سیٹھی خاندان متمول ترین مسلمان خاندان سمجھا جاتا تھا، اور مجھے وہ نظارہ اب تک یاد ہے جب خان بہادر سیٹھی کریم بخش اپنے 2 گھوڑوں کی فٹن پر سوار ہو کر قصہ خانی سے گزرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کبھی گورنر ہاؤس میں کوئی وی آئی پی آتا تھا، کوئی باہر سے مہمان آتا تھا، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا تھا، تو بگی جو تھی، میں نے وہ استول بھی دیکھا ہے، بگی جو تھی وہ سیٹھی خاندان سے منگوائی جاتی تھی، ان سے مستعار لی جاتی تھی۔ اس کے بعد چوبکاری اور نقاشی، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ایک خاص طور پہ جو کامنٹ ہے ایک اٹیلین سیاح کا جو خود آرکیٹیکٹ تھا، اس نے اس حویلی کو دیکھا اور اس نے کہا، ہمارے ملک میں بے شمار تاریخی عمارتیں موجود ہیں جن کے نقش و نگار دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں، لیکن اس کمرے کی چھت پر کی گئی نقاشی، یہ ابھی ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن میں نے اس کی چھتیں دیکھی ہیں اور دے آر امیزنگ۔ ابھی مجھے یہاں سے یہ سارا نظر آ رہی ہے، یہ باہر دالان کی چھت ہے، کمروں کی چھتیں جو ہیں اس سے زیادہ حیرت ناک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نقاشی کے نمونے مصوری کی کسی بہترین تصویر سے بھی زیادہ جاذب نظر، اور کاش کہ آپ لوگ اسے ہماری نگاہوں سے دیکھتے۔ چنانچہ پڑھائی ہم موقوف کرتے ہیں، ہم آتے ہیں شخصیات پر۔ ہمارے پاس طاہر خٹک صاحب تشریف رکھتے، آرکیٹیکٹ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی اپنی فرم ہے جو ہے کنزرویشن اور بحال کرنا تاریخی ورثہ کا، اس میں یہ کمال رکھتے ہیں، اور قصبے کمال والا جو کالج ہے NCA، وہاں سے قصبے کمال انہوں نے کیا، آرکیٹیکچر وہاں سے کیا، اور
اب یہ خود ہی بتائیں گے کہ ان کے اساتذہ کون کون سے تھے۔ بہت نوازش آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا۔ میں جب نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھتا تھا تو ہمیں ایک خوش نصیبی سے ہمیں سیکنڈ ایئر میں سجاد کوثر صاحب پڑھاتے تھے۔ سجاد کوثر نے میرا خیال ہے کہ وہ لبرٹی والا بھی ڈیزائن کیا، کلنٹن مارکیٹ بھی انہوں نے کی۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے، اور باقی بھی خاصے کریٹیو ہیں، بلکہ انہوں نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی تھی شاید شالیمار کے حوالے سے یا آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہ لکھتے رہتے۔ اچھا، وہاں سے ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع میں ہم بیٹھے ہیں، جس خواب میں ہم مبتلا ہیں، یعنی یہ سیٹی ہاؤس، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح اتنی چوب کاری ہو گئی، یہ پچی کاری کہاں سے آ گئی، یہ کاشی کاری کہاں سے آ گئی، کون سے کاریگر تھے، کون سے ایسے ہاتھ تھے جنہوں نے یہ ایک ووڈن میریکل جو ہے وہ تعمیر کر دی۔ جی، یہ جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں سیٹھی فیملی کے حوالے سے بات کی، تو جو ان کا کاروبار تھا جس کے لیے یہ سینٹرل ایشیا جایا کرتے تھے، روس جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ جو عمارات تھی اس سے متاثر ہو کے انہوں نے یہاں پہ اپنی گھر بنانے کی جب راستہ لیا، تو وہاں کے جتنے بھی کرافٹ مین تھے جو کہ وہاں کام کرتے تھے، اور یہاں کے جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ لے جا کے وہاں پہ انہوں نے ٹریننگز کروائیں۔ پھر بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ وہاں سے یہ امپورٹ کر کے لے کے آئے۔ اچھا، مثلاً کس قسم کا مٹیریل؟ مثلاً جو یہاں پہ جو لکڑی ہے اس میں سے بہت ساری لکڑی جو ہے وہ افغانستان کے راستے یہاں پہ آئی ہے، جس میں بہت ساری لکڑی جو ہے وہ دیار کی ہے۔ پورا جو آپ محل دیکھ رہے ہیں یہ پورا لکڑی کے فریم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لکڑی کے فریم کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ماڈرن ٹائمز میں ہم سریا لگاتے ہیں عمارتوں میں، تو یہاں پہ سریے اور کنکریٹ کے بجائے انہوں نے لکڑی کے ٹمبر کے کالمز اور بیم کا فریم بنا کے پورا سٹرکچر کھڑا کیا ہے۔ اچھا، ناردرن ایریا میں جو خانقاہیں ہیں جی، وہاں بھی ان کی چھتیں جو ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے سالڈ وہ درختوں کے تنے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی کنسٹرکشن نیچے کی گئی ہے۔ بالکل، آپ بالکل اس سے کافی ساری مشابہت ہے۔ جو ناردرن ایریاز میں ہنزا اور جتنے بھی بلائی علاقے ہیں وہاں پہ جو چترال کے ایریاز میں بھی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے کیریبیج ورک ہے، جس میں لکڑی کو اکٹھا کر کے ساتھ میں جوڑ کے پوری بلڈنگ کا سٹرکچر بنا کے بیچ میں پتھر لگائے جاتے ہیں یا اینٹیں لگائی جاتی ہیں، تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی مشابہہ سٹرکچر بنا کے اس کے اندر اینٹ جو لگائی گئی ہے وہ ہماری لوکل ہے یہاں کی۔ جیسے ہمارے مغل آرکیٹیکچر کے اندر وزیری اینٹ لگائی جاتی تھی جس کا سائز نہیں، ہمیں تو کوئی اینٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ سر اگر آپ دیکھیں یہ بالکل ہمارے بیک گراؤنڈ میں جو دو لکڑی کے جو پلرز ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف آپ کو 9 انچ کی ایک اینٹ کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے۔ پھر جب آپ اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں جو اس کی بیرونی دیواریں ہیں، اس گھر کا سر خوبصورت جو اس کا ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹروورٹ ڈیزائن ہے۔ جیسے جس صحن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ گھر کا سینٹر تھا، جتنی خوبصورتی ہے وہ ساری گھر کے اندر کی سائڈ پہ ہے۔ باہر سے آپ دیکھیں گے تو باہر بیرونی دیوار پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تو جو بھی بیرونی دیواریں ہیں وہاں پہ ساری لکڑی اور اینٹ کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے۔ پھر جو اس کے اندر اینٹ استعمال کی گئی اس میں جیسے ہم مسالہ رکھتے ہیں آج کل کے دور میں، جس میں ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، ریت استعمال کرتے ہیں، تو اس میں لائم یا چونے کو استعمال کیا گیا جس کے ساتھ جوٹ کو مکس کر کے کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا اور پھر اس میں استعمال کیا گیا۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ کاریگر یہاں سے گئے، انہوں نے وہاں ٹریننگ حاصل کی، کون کون سے مطلب کے علاقوں سے؟ یہاں سے تو اگر دیکھا جائے چونکہ ہمیں وہ جو کاریگروں کی جو خاندان ہیں ان کے یہاں پہ ہمیں کوئی ٹریسز نہیں ملتے۔ نہیں، لیکن آپ نے فرمایا نا کہ کاریگر یہاں سے گئے اور وہاں کے کاریگروں سے انہوں نے سیکھا، مطلب سمرقند کے تھے، بخارا کے، تاشقند کے، ختن کے، کہاں کے تھے وہ لوگ؟ یہ جو گئے تھے یہ سمرقند بھی گئے، بخارا بھی گئے، یہ جو ہمارے جو سینٹرل ایشین باقی سٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی گئے، اور پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بغداد کا بہت بڑا اثر رہا ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر یا ان کے آرکیٹیکچر اور کرافٹ کے اوپر بھی۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی سمرقند یا سینٹرل ایشیا کے تھرو ان عمارات کے اوپر بغداد شہر کا بھی اثر موجود ہے۔ وہ مطلب ہے کہ وہاں ہی سے پھوٹا نا سارا تمدن، ہمارا تمدن وہیں سے پھوٹا، بالکل۔ اور یہ جو ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں پہ مختلف کرافٹس کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی، جیسے یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو لکڑی کے اندر بہت ساری کارونگ آپ کو ملے گی، بہت ساری ترسیم بندی ہے، جس طرح سے باریک لکڑی کے پیسز کاٹ کے چھتوں کے ڈیزائنز بنائے گئے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے سٹون پگمنٹ کو اکٹھا کر کے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو میرا خیال ہے اوپر جو ہوا ہے پنجرا ورک ہوا ہے، جی
یہ سارا جو ہے یہ سارے روشن دان سے ہیں، ان کا کیا پریکٹیکل تھا؟ سر یہ جو عمارات ہیں یہ ایک طرح سے کل شاید آپ کے پروگرام میں سیٹھی صاحب نے بتایا کہ یہ جو محلہ تھا یہ پورا اوپر نیچے تھا، چونکہ جیسے گورگٹری کا جو ایریا ہے یہ پشاور میں ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہے، اور یہ جو بازار کلا اور وہاں پہ وہ جہاں پہ وہ گورنر رہتا تھا اٹیلین، جی اویتا بائل، جی ہاں، تو وہ اس کا آفس تھا، تو وہ بلند ترین مقام ہے، وہ بلند ترین مقام ہے، جی ہاں، ان کا جو جروکا ہے وہاں پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو پورے پشاور کا جو ہے نا اسکائی لائن نظر آتی ہے۔ ہم کل گئے تھے، ہم نے گورگٹری میں دیکھا، اور باقی وہاں پہ کوئی 4-5 سال پہلے کی میرا خیال ہے کہ تہیں ملی ہیں ہمیں۔ جی بالکل، تقریباً کوئی 2500 سال پہلے کی تہ جو ہے وہ ڈاکٹر حسن دانی کی جو ایکسکیویشن تھی وہاں سے اس کے ایویڈنسز ہیں، اور ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ پشاور جو ہے دنیا کا 2500 سالہ پرانا زندہ شہر ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ 2000 سال پہلے جو دنیا کے 10 یعنی لیونگ سٹیز شمار کیے گئے تو ان میں سے ایک پشاور بھی تھا۔ بالکل تھا۔ تو جب یہ محلہ آباد ہو رہا تھا تو یہاں پہ بہت ڈھلان تھی، بہت کچھ جگہ اوپر تھی کچھ نیچے تھی، تو یہاں پہ تقریباً ہر گھر میں آپ کو بیسمنٹس ملیں گی اور ڈبل لیول بیسمنٹس ملیں گی۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے روشن دان جو بتا رہے تھے جو کہ ایک طرح سے یہاں سے ہوا اندر جاتی، یہاں سے ہوا بھی اندر جاتی ہے، اور اس میں جو آپ کو پنجرہ کاری نظر آ رہی ہے اس میں جو اینگل دیا گیا ہے وہ ترچھا ہے، تو اس ترچھے اینگل کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ سیدھی بیسمنٹ کی فرش پہ پہنچتی ہے، اور یہ بیسمنٹ جو تھی یہ جہاں اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل طریقہ ہے، کیونکہ آج کل بھی بیسمنٹ لوگ بناتے ہیں لیکن وہ تاریک ہوتے ہیں، جی تو اگر یہ پرانا جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ ہم جڑنا چاہیں یا اس کی جھلکیاں، جس طرح کامل خان ممتاز صاحب لاہور میں کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تو پشاور میں کیا خیال ہے کہ اس قسم کا کام ہو سکتا ہے کہ یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کو آپ لوگ جو نوجوان ہیں وہ آج جو بھی آپ مکان بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، جو کچھ بھی بناتے ہیں اس میں یہ آپ استعمال کر سکیں؟ جی بالکل، یہ تو ہمارے لیے ایک ان گھروں کی مثال ایک مشعل راہ کی طرح کی ہے۔ اگر ان کو ہم دیکھیں تو انوائرمنٹل ایسپیکٹ سے یعنی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ اچھا انوائرمنٹل جو ہے فیکٹر وہ کیا ہے؟ انوائرمنٹل فیکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو پورے گھر جو ہیں ان کو ہم ایک خاص کیٹیگری کے اندر پلیس کرتے ہیں جس کو ہم پیسیو ڈیزائن بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سورج کی روشنی بھی اندر آ رہی ہے۔ نہیں، آج جو ماڈرن آرکیٹیکچر ہے اس میں ہم ایک کس طرح شامل کر سکتے ہیں یہی ٹیکنیکلٹی؟ یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسمنٹس ہیں وہ ہوادار ہیں، اور ایک بہت خوبصورت اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم بادگیر بولتے ہیں۔ بادگیر از سارٹ آف ونڈ کیچر۔ اس کی جو پشاور کی ہوا چلتی ہے وہ تقریباً اچھا یہ حیدرآباد میں بھی بنے ہوئے ہیں ہوادان یا کیا؟ جی وہ لیکن بھی اس کی ونڈ کے جی اس کی ساخت ان سے قدرے مختلف ہے۔ ان کی جو ساخت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو باہر کی دیواریں ہیں اس پہ جو ہماری جہاں سے ہوا چلتی ہے پشاور میں مغرب کی طرف سے، اور جو ہمارا جو نارتھ ہے اس سائڈ سے ہوا چلتی ہے، تو وہاں پہ اس دیوار کے اوپر جو ہے بادگیر بنائے گئے ہیں۔ بادگیر سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اوپننگز بنائی گئی ہیں، وہاں سے ہوا کیری ہوتی ہے اور پھر دیواروں کے اندر باریک سے آپ نلیاں جتنے بنی گھر ڈیزائن کرتے ہیں کیا آپ یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں؟ جی ہم کرتے ہیں۔ بیسمنٹس کے اندر ہم وہ بادگیر رکھتے ہیں جہاں سے جو بیسمنٹ کی وینٹیلیشن ہے وہ ہو پائے، لیکن بدقسمتی سے جو ان گھروں کا ڈیزائن ہے اور جس طرح کا ہمارا اربن ڈیزائن ہے وہ دونوں ماڈرن زمانے میں میچ نہیں کرتے۔ ماڈرن گھر جو ہیں وہ ایکسٹروورٹ ہیں۔ نہیں میں مطلب آبویسلی مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ سوسائٹی تھی، انٹروورٹ تھی، جی ہم کسی حد تک ایکسٹروورٹ ہیں، لیکن ایون دین ہم مورلی یا آپ تہذیب کے حوالے سے ہم ابھی بھی انٹروورٹ۔ تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا ان دونوں تہذیبوں کا کسی حد تک ملاپ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے ان آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ایک سوشل امپیکٹ ہے گھروں کا، جیسے گھر ایک یونٹی ایک اکائی کی طرح ہے معاشرے میں، تو ان گھروں میں آپ دیکھیں تو ان صحن کے بیچ میں پورے گھر کے لوگ سینٹر میں بیٹھتے تھے، جتنے لوگ گھر کے اندر جاتے تھے یا باہر جاتے تھے سب کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے، یہیں پہ بیٹھ کے وہ بیسمنٹ گراؤنڈ اور اوپر کی چھتوں کے ساتھ لیکن آج کل تو مطلب ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی پرائیویسی مانگ رہا، جی
وہ کہتا ہے کہ مجھے انڈیویجول کمرہ دیجیے. جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود یعنی ماڈرن جو ریکوائرمنٹس ہیں آرکیٹیکچر کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جس طرح کامل خان ممتاز کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے آرکیٹیکٹ کر رہے ہوں گے, تو کیا ان ایلیمنٹس کو ان میں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں. جیسے میں نے ایک تو آپ کو ڈیزائن کے حوالے سے کہا کہ پلاننگ کس طرح سے کی جاتی ہے گھروں میں کہ اس کے اندر آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ پورا گھر جو ہے وہ اکٹھا ہو سکے اور کنیکٹ ہو سکے. دوسرا جو ہے اس کے جو موٹیوز ہیں, جو آرٹ ورک ہے, جیسے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اتنی بڑی کھلی جگہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی گونج ہمیں سنائی نہیں دے رہی. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. یہ لوگ بہت متمول ترین لوگوں میں سے تھے اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے جیسے کسی شخص کی جو مڈل کلاس ہے. اب مڈل کلاس جب گھر بناتا ہے تو اس کو اتنا نہیں ہوتا کہ بھئی اس میں ایک سینٹرل کوٹ ہو اور اس میں ہوادار ہو, یہ ہو. وہ بنیادی سہولتیں چاہتا ہے, لیکن ان سہولتوں کے باوجود اس میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ تو ایسے ہوتے ہیں, مثلا اس کے جو اینٹیں لگائی گئی ہیں یا کوئی لکڑی کا کام کہیں کر دے تو وہ آپ استعمال نہیں کرتے. سر بالکل کر سکتے ہیں, لیکن سر وہ جیسے جان کیٹس کہتے ہیں نا کہ اے تھنگ آف بیوٹی از جوائے فار ایور. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ یہاں پہ جو موٹیوز ہیں, جیسے آپ نے اس کے اندر دیکھا یہاں پہ ہمارے پاس چینی خانے ہیں گھروں کے اندر. اچھا وہ کیا ہے؟ یہ چینی خانہ جو ہے ایک کسی بھی آپ کے روم کے اندر ایک ڈیکوریشن, جیسے آج کل کے ماڈرن یہ ہمارے پیچھے ایک اندر ہے. جی اس کمرے میں بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے, ان جی ہاں, کمروں میں بھی ہے. وہ کس سلسلے میں ہے سر یہ اس کے چینی خانوں کے اندر جو ہے مختلف, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹریڈ کرتے تھے, تو مختلف برتن وغیرہ, خوبصورت برتن جو ہوتے تھے وہ لے کے آتے تھے, یہاں پہ ڈسپلے کرتے تھے. اور ان کے اندر جو ہے مختلف کاشی کاری بھی ہوئی ہے, شیشے کا نہیں کام سنا کہ ان میں چھمیں جلاتے تھے. جی بالکل اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے نشز جلدی آ جائیے. جو نشز بنائی ہیں ان نشز کے پیچھے انہوں نے شیشہ لگایا, اس پہ گلاس پینٹنگ کی, اور اس کے سامنے جب وہ شمع روشن کرتے تھے تو پورے کمرے کے اندر جو ہے وہ روشنی ہو جاتی تھی. اچھا, اس سیٹی ہاؤس میں کبھی یہ تجربہ کیا گیا؟ آپ تو یہاں جی کے. بالکل بالکل, لیکن یہاں پہ چونکہ یہ ایک طرح سے محفوظ رکھا گیا ہے تو آگ جلانے میں خطرہ ہے کہ اس بلڈنگ کو آگ نہ لگ جائے, اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا اس کی ممانعت ہے. اچھا, اوور آل وٹ ڈو یو فیل کہ پشاور شہر کا جو آرکیٹیکچر ہے, یعنی میں قدیم آرکیٹیکچر کی بات کر رہا ہوں, ماڈرن کی نہیں کر رہا, اس میں یہ تو آبویس ہے نا کہ اس میں سینٹرل ایشیا کا بہت جی مطلب اثر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مثلاً کچھ چیزیں تو کامن ہیں, مثلا لاہور میں اور پشاور میں, وہاں بھی سکھ پیریڈ ہے, وہاں بھی کلونیل پیریڈ ہے, وہاں بھی ہندو شاہی کا ہے, یہاں بھی وہ سارا کچھ ہے. لیکن میں ایک لاہوریہ ہوں, جب میں پشاور آیا ہوں تو پرانی بلڈنگیں دیکھی, یا جنرلی جو ایک ایٹماسفیئر تھا عمارتوں کا, وہ مجھے کچھ مختلف نظر آیا لاہور سے. جی اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ایک تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ادوار تو سارے ایک جیسے گزرے ہیں, ریکوائرمنٹ بھی ساری ایک جیسی ہیں. یہاں پہ ایک خاص چیز ہے جو کہ لاہور یا اس کے کلچر سے مختلف ہے, جو کہ پرائیویسی کا کلچر ہے. رائٹ. یہاں پہ جیسے جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیسکلی جو کریم بخش صاحب تھے, یہ ان کا زنان خانہ تھا, یہ فیملیز کے لیے, لیڈیز کے لیے تھا. اس کے ساتھ جو دوسرا گھر ہے وہ ان کا بزنس سینٹر بھی تھا. اچھا, یہ تبھی میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں کچھ زنانہ سا محسوس کر رہا ہوں میں نے. اچھا, خواتین کا. تو یہ اچھا, خواتین کیا پہنتی تھی اس زمانے میں؟ جو عام لباس جیسے ہوتا ہے ان کی جو جیسے نہیں, عام لباس اب تو لڑکیاں جینے پہن رہی ہیں. اس طرح تو ابھی بھی میرے خیال میں پشاور میں آپ کو بہت کم ہی ملیں گی. نہیں, میں نے دیکھی ہیں. جی ہوتی بھی ضرور ہیں, بالکل. اور اس وقت جو ہے اس میں عام شلوار قمیض, لیکن وہ جو قمیضیں ہوتی تھیں وہ تھوڑی سی, جیسے آپ نے افغانی قمیضیں دیکھی ہوں گی, گھیرے دار ہوتی تھی, شلواری بھی گھیرے دار ہوتی تھی. اور برقعے کا سچ نظام نہیں تھا, چونکہ یہ محلے داری تھی تو سارے رشتہ دار ہوتے تھے, تو جب وہ نکلتی تھی تو گھونگھٹ نکال لیتی تھی. اچھا. اور وہ گھونگھٹ جو تھا وہ بذات خود ایک بہت ہی زبردست کلچرل ایلیمنٹ ہے جو کہ آج کل ناپید ہو گیا. تو یہ ان کا رہن سہن کا طریقہ تھا. سیٹھی صاحب, آپ نے وہ کہا ہے کہ وہ اس طرح کا برقع نہیں ہوتا تھا. ایک بہت انٹرسٹنگ میں نے ایک نوٹ کیا منظر کہ وہاں پہ دو جا رہی ہیں موٹر سائیکلیں جن کے اوپر پیچھے وہ مال لدا ہوا ہے, چنچی یا آپ کیا کہتے ہیں, اور کوئی کپڑا ہے, یا ان کے اوپر عین اوپر دو خواتین
ایک موٹر سائیکل کے اوپر ایک، وہ درمیان میں یوں جیسے بت استادہ کیے جاتے ہیں نا، وہ اسٹریٹ برقع پہن کے یوں بیٹھی ہوئی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواتین آخر یا تو موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ جائیں یا کوئی اور سلسلہ ہو، یہ درمیان میں اس طرح اور خطرناک بھی ہے. تو بتایا یہ گیا کہ یہاں کے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ یہ جو کپڑا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیک کرے اسے کہ کہاں سے آیا ہے یا کس نوعیت کا ہے. چنانچہ اس کے اوپر برقع پوش خواتین، اور یہ طے نہیں ہے کہ ان برقعوں کے اندر خواتین ہی ہیں، موسٹ پروبیبلی ان کے اندر مرد ہیں جی. لیکن ہماری تہذیب ایسی ہے کہ چیک کرنے کا رسک کوئی نہیں لیتا کہ اگر بیچ میں سے عورت ہی نکل آئی تو کیا ہوگا. جی تو یہ یہاں بھی میں نے دیکھا، میں وہ کلچر کے حوالے سے ساری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹ برقع ہے یہ کہاں سے، افغانستان سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. یہ اسٹریٹ برقع جو ہے، جیسے اگر آپ نے بیڈمنٹن کھیلی ہو تو اس میں ایک وہ شٹل کاک ہوتا ہے، نہیں وہ کہتے ہیں اسے شٹل کاک نہیں، اس برقعے کو بھی شٹل کاک کہتے ہیں. یہ اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں، یہاں پشاور میں کیسے؟ پشاور میں سر یہ مختلف انفلوئنسز ہیں، جیسے ہمارے افغانستان کے انفلوئنسز ہیں. ایگزیکٹلی. یہ شٹل کاک کا برقع جو ہے یہ افغانستان میں اور اسپیشلی پٹھانوں کے اندر جو ہے، جو کہ ایسی ٹرائبز ہیں جو کہ افغانستان میں بھی رہتی ہیں. نہیں، میری بڑی خالہ پہنتی تھی یہیں پہ پنجاب میں یہی برقع. جی اچھا. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ علامہ اقبال کے جو شاید دادا تھے جو ٹوپیاں سیتے تھے، جی تو وہ ٹوپیاں وہ نہیں تھی یہ والی جس طرح میں نے پہن رکھی ہے، جی بلکہ وہ برقعے کی ہوتی ہیں. شٹل کاک برقع جو ہوتا تھا اس کی اسپیشل ٹوپیاں ہوتی، جی وہ سیا کرتے. جی. ابھی آج تک آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے یہ جو اپنا سینٹرل ایشین کیپ پہنی ہوئی ہے یہ میں نے کیوں پہنی ہے. سر یہ میرا سوال آپ کے سامنے ہے، بتائیے. ایکچولی یہاں پہ پروگرام جب طے ہوا اور ظاہر ہے کہ اس کی جو تاریخ تھی اس سے کچھ آگے حاصل کی، تو محسوس ہوا کہ سینٹرل ایشیا کا یہاں بہت. تو میں سنکیانگ گیا تھا اور تاشقرغان پتھر کا شہر، تو وہاں پہ ہم گئے کیونکہ اسٹیٹ وزٹ تھا. تو وہاں کے جو گورنر تھے، اچھا گورنر بڑے سادہ ہوتے ہیں، یہاں کا تم تراک نہیں ہوتا، مطلب ایسے ہی وہ دکانداری بھی کر رہے ہوتے ہیں شاید کسی جگہ بیٹھ کے. تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے مدعو کیا اور انہوں نے یہ کیپ جو ہے مجھے تحفے میں دی، اور تحفے میں دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوراکلی ہے، پیور کوراکلی ہے. اور یہ ازبک چرواہے جو ہیں خانہ بدوش، وہ زیادہ تر اپنی شادی کے موقع پہ پہنتے ہیں. تو میرا جب جی چاہتا ہے کہ میں دلہا بنوں میں یہ کیپ پہن کے بیٹھ جاتا. سر پشاور آئے ہوئے اس موقع کا ہاں فائدہ میں اٹھا لیتے بالکل. اچھا شادی کے لیے؟ اچھا خیر یہ تو آپ ظاہر بارش ہیں تو آپ کو اس معاملے میں بھی خاصی معلومات ہوں گی. اچھا اب آپ مجھے یہ آپ کے سامنے ہے، گویا ایک جو ہے آپ کو کوئی تصویروں کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلڈنگ آپ کے آس پاس ہے. آپ اس میں جو خاص ہیں مختصراً، کیونکہ ہمارے ریڈرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے، کہ ان میں کیا کیا خوبی ہے اس سارے اسٹرکچر میں اور ان کی یہ ساری ساخت میں. اچھا وہاں جو دیکھیں دروازے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک چھجا سا ہے. اچھا یہ چھجا کامن ہے، یہ یعنی یہ سکھ پیریڈ کا ہے. پیریڈ سے مراد ہے کہ گرودواروں میں ہوتا ہے. اچھا یہ سب کانٹیننٹ کا ایک مشترکہ بھی ہے، کیونکہ بھونگ کی جو مسجد ہے اس میں اگر آپ ممبر تک جاتے ہیں اور اس میں جو اوپر یہ سٹرکچر بنا ہوا شیشوں کے ساتھ، وہ ہو بہو کسی گرودوارے کا. مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا نہیں کسی گرودوارے کا نہیں ہے، یہ اس بر صغیر کے ان خطوں کا آرکیٹیکچر. اچھا خٹر صاحب صرف یہ سیٹھی ہاؤس نہیں ہے، سیٹھیاں دی حویلی بھی ہے، 7 حویلیاں ہیں. اس کے علاوہ بھی میں پشاور شہر میں گھومتے ہوئے جب بھی نظر اوپر جاتی ہے تو بڑی بڑی خوبصورت منقش گیلری ہیں گر رہی ہیں. اور یعنی لاہور کی نسبت بہت زیادہ ایسے مکان ہیں جو کم از کم 200 250 سال پرانے ہیں. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ لاہور میں ایک وہ بورڈ اتھارٹی بنی ہوئی ہے اور اس کے تحت کام ہو رہا ہے اسپیشل، تو پشاور کے لیے کیا کرنا چاہیے اس سب کو پرزرو کرنے کے لیے؟ کیونکہ بینگ اے لاہوریا آئی شوڈ بی سلائٹلی
پرو لاہور، لیکن میں اب تھوڑا سا پشوریا ہو گیا ہوں پشاور میں رہ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے انہیریٹنس کلچرل وہ شاید لاہور میں اتنی نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑی میجر ڈفرینس یہ ہے کہ گوجرانوالہ میں، امن آباد میں، ایون چنیوٹ وغیرہ وغیرہ، یہاں جتنی حویلیاں ہیں نا یا ان کے آثار ہیں وہ بیشتر جو 90% ہندوؤں اور سکھوں کی ہیں، ویئرز پشاور میں مثلا یہ پورا سیٹھی محلہ جو ہے یہ مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے. نو دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین پشاور اینڈ ادر سٹیز. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو پرزرو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اہل اقتدار تو کچھ نہیں کریں گے، ویسے ہی بات کر لیں شاید کسی کے کان تک پہنچ جائے. جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی شہر یا کوئی بھی قوم جو ہے اپنے تاریخ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو بہت بڑے نقصان میں پڑ جاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا پشاور میں اس محلے کے اور اس گھروں کے علاوہ بے شمار خوبصورت عمارات ہیں گھروں کی شکل میں، مختلف اور بلڈنگز ہیں جو کہ ہمارے سکھ ہیریٹیج میں بھی ہیں، اسلامک ہیریٹیج میں بھی ہیں، مغل میں بھی ہیں، کولونیل ٹائمز کے نہیں، بھی اس کو کس طرح پرزرو کریں؟ ان کو پریزرو کرنے کے لیے سر ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی وال سٹی اتھارٹی لاہور جس طرح کی ہے اس پیٹرن پہ اگر اس پیٹرن پہ بنایا جائے تو بھی بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ کیے جائیں، زیادہ لوگوں کو اس میں انوالو کیا جائے، سول نہیں، سوسائٹی کو انوالو کیا انٹرنیشنلی جائے. جو ہے مثلا آغا خان بہت ایکٹیو ہیں جی لاہور فورٹ کے لیے بھی، باقی بھی جگہوں کے بھی لیے. انہوں نے التز فورٹ کیا، بلتز کیا، قپلو والا کیا. تو وہ جو ہے آرگنائزیشن کیا پشاور میں انٹرسٹڈ نہیں؟ سر وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ کوئی ایمبیسیڈرز آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ جو ہے فرینچ ایمبیسیڈرز، جرمن ایمبیسیڈرز بہت سارے پروجیکٹس میں انویسٹ بھی کر چکے ہیں. اچھا، تو ہمارے پاس فنڈنگ کی اور بہت ساری سورسز ہیں، بہت سارے کامن انٹرسٹ ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ یہاں بھی لاہور ورلڈ سوسائٹی، ورلڈ وہ کیا ہے اتھارٹی کی طرح اتھارٹی کی مانند ایک پشاور ورلڈ اتھارٹی اگر بنائی جائے اور جو موجودہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا اور بھی ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ اس کا انفلوئنس اور زیادہ بڑھ جائے. یہاں پہ جس طرح سے پروٹیکشن کا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی کچھ کمیاں ہیں. جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت عمارت ہوتی ہے، مخدوش حالت میں وہ گر جاتی ہے لیکن اس کو روکا نہیں جاتا. اچھا، جس طرح مطلب ہے کہ دلیپ کمار کا گھر ہے، ہم وہاں پہ گئے ہیں تو تھوڑی سی جگہ بچی، وہ گر چکی ہے. راجپور کی حویلی وہی ہے. آئی ایم شیور کہ اس طرح کی درجنوں اور حویلیاں ہیں اس طرح کی جو درجنوں مخدوش حالت میں، بالکل ہیں. اور اس کا فائنل حل یہی ہو سکتا ہے کہ آفیشلی کوئی ایسی اتھارٹی بنائی جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو. جی بالکل. اور اس میں انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی شامل کیا جائے اور لوکل آپ جیسے جو کمپیٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. جی بالکل. اور سول سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے. جیسے لاہور میں آپ نے بتایا تو لاہور کو یونیسکو ایک کلچرل سٹی کا ایوارڈ بھی دے چکا ہے. جی ہاں، شاید اسی وجہ سے کہ لاہور کے اپنے رہنے والے، پاک ٹی ہاؤس کے پیداوار، آپ جیسے لوگ، باقی جو لوگ تھے ان کا ایک انٹرسٹ تھا اس سٹی کو ریوائیو کرنے میں. تو ہمارے پشاور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ لٹریری اعتبار سے، کلچرلی اعتبار سے، آرٹس کے اعتبار سے پشاور کی جو وہ ریوائیول ہے جو وال سٹی کا ہے اسپیسیفکلی، جو تمدن تھا پشاور کا، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی جگہ، کوئی اچھا اتھارٹی کھٹک بنائی جائے. صاحب، مسئلہ ایک اور چیز ہوتی، جتنی بھی چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو، وہ ایکٹ کرتی ہیں وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں جس طرح وہ سجیسٹ کرتے. تو میرا خیال ہے کہ لاہور کے لوگ یا نارتھ کے لوگ زیادہ افیکٹو ہیں. آپ اپنا کیس جو ہے وہ ٹھیک طرح سے شاید پیش نہیں کر سکے. جی ہو سکتا ہے. ادروائز مطلب ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان بھر میں باقاعدہ یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ یہ جو محلہ ہے سیٹھی محلہ، اس سے بڑھ کر دیدہ زیب اور دلکش اور کوئی محلہ نہیں ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کسی حد تک آپ کی بات صحیح بھی ہے. ہو سکتا ہے ہمارا کیس اس طرح سے پریزنٹ نہ کیا گیا ہو، لیکن اس میں جو ہمارے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ موجودہ ہیں، جو ان کے ڈائریکٹر ہیں، جو ان کے اہلکار ہیں، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت ایفرٹس کر رہے ہیں. نہیں، انڈیویجولی تو بہت اسٹرانگ ہیں. جی بہت اسٹرانگ ہے. اور مقتدر حلقے جو ہیں ان سے ابھی ہماری امیدیں بھی ہیں. نئی حکومت آئی ہوئی ہے تو ہماری امیدیں ہیں کہ اگر یہ کلچرل ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کریں تو امید ہے کہ یہ کھٹک بہت صاحب، بہتر ہو سکتا ہے. ہم امید تو کر سکتے ہیں جی لیکن اس امید پہ ہم تکیہ نہیں کر سکتے. جی
مجھے یاد ہے وداؤٹ گیونگ اینی ریفرنس کہ کوئی پروجیکٹ تھا اسی طرح کا ترقی کا، ماڈرنزم کا، تو اس کی زد میں کوئی ہسٹوریکل ورثہ آتا تھا، کوئی ایک آدھ بلڈنگ آتی تھی، تو کسی نے کہا کہ جناب یہ جو ثقافت ہے اس کو پرزرو کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بن جانے سے سارا کچھ، ثقافت بعد میں بنا لیں گے. تو ان کا تو ایٹیٹیوڈ یہ ہے. اب یہ آپ جیسے لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے خاص طور پہ اس کو راغب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے حکومت خود بخود راغب ہو جائے گی. جی بالکل، ہم نے یہاں پہ اس حوالے سے بہت ساری کانفرنسز کروائیں پشاور میں. انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس فرام ٹرکی، فرام ایجپٹ یہاں پہ ہم لے کے آئے. نہیں انہوں نے کوئی انٹرسٹ ظاہر کی؟ بالکل انٹرسٹ ظاہر کی. ان کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے کہ ریڈ ٹیپزم کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے کلچر میں، بیوروکریسی کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے کیونکہ کلچر ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جب بھی ہمارے لیے ہے، جب بھی یہاں پہ سر کوئی بھی ڈیلیگیٹ آتا ہے باہر سے، کوئی امبیسڈر آتا ہے، تو یہی سیٹی ہاؤس ہے جو کہ گورنمنٹ ان کو دکھاتی ہے. تو اگر ہمارے پاس اسی طرح کے اور بھی بہت سارے خزانے کلچرل ہیریٹیج کے موجود ہیں، تو اگر ہم وہ بھی پریزرو کر لیں تو اس سے ماں سوائے جو ایک شو کیس ہم کرتے ہیں، ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے، جس سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. خٹک صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت گراں قدر اور ٹیکنیکل معلومات جو ظاہر ہمارے علم میں نہیں تھی آپ نے لوگوں تک پہنچائیں. اور خواتین و حضرات، جو کریم سیٹھی تھے جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے روبل خریدے آج سے 100-125 سال پہلے، مطلب وہ رشین انقلاب کے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ متروک ہو گئے ہیں، اور متروک ہو گئے. لیکن آج اس سیٹھی ہاؤس میں آ کر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے حوالے سے، سیٹھی صاحب نے، میں پہلے دکھا چکا ہوں، مجھے 500 روبل کا یہ نوٹ دیا تھا. تو میرے لیے یہ جو تجربہ ہے یہاں اس حویلی کو دیکھنا، یہاں بیٹھ کر گفتگو کرنا اور اس کو اپنے اندر سمونا، گویا یہ 500 روبل کا نوٹ جو ہے یہ میرا کیش ہو گیا، یہ مجھے فائدہ پہنچا ہے. بہت بہت شکریہ.